نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قربانی کا موسم شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس سے متعلق مسائل اور احکام وہ سمجھ لینے چاہیے اور وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ آدمی جس عبادت کو انجام دینے جا رہا ہے اس سے متعلقہ احکام اور مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے اور دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ، اور تاریخ قربانی کی بڑی قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت سب سے پہلے قربانی آپ کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، انہوں نے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی مردود ہو گئی، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ بہرحال اور اس وقت سے یہ قربانی شروع ہوئی اور تا قیامت یہ قربانی اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی، اور اس میں کوئی رد و بدل قیامت تک کے کرنے کا کسی کو اختیار اور اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ چاہے لوگ اس قربانی پر جتنے اعتراضات کریں اور جس کو جس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو عبادت شریعت نے، اللہ رب العالمین نے جس انداز سے، جس طریقے سے، جس صورت میں مقرر کر دی ہے قیامت تک کہ وہ ناقابل منسوخ ہے، وہ عبادت اسی طریقے سے انجام دی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ بہرحال بات تو بہت لمبی ہے، میں زیادہ اس ڈیٹیل میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب آج تو صرف 2 باتیں ذکر کرنی ہے، باقی بات تیسری انشاءاللہ کل کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال تک کے لگاتار مسلسل آپ نے اس قربانی کے فریضے کو انجام دیا، اور حج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں کیا۔ تو آپ مدینے میں جب تک رہے آپ یہ قربانی کرتے رہے، اور آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کے وجوب کو اور اس کی اہمیت کو امت کے سامنے بیان کیا اور پیش کیا۔ چنانچہ بہت ساری روایتیں، صرف اس ایک روایت پر اکتفا کر دینا یہ کافی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی اور اس کشادگی کے باوجود اس نے قربانی نہ کی، فرمایا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا معنی؟ کہ وہ عیدگاہ کے جہاں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایسا آدمی کہ جس پر شرعاً قربانی واجب تھی اور باوجود واجب قربانی کے اب اس نے قربانی نہیں کی کسی بھی وجہ سے، ایسا آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہو اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، وہ اس قابل نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ قربانی جو ہے وہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ یہاں سنت سے مراد یہ سنت نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے
دھوکے دیتے ہیں آدمی کو، اور آدمی جو ہے وہ سیدھا سادہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ روایت میں دیکھو سنت کا لفظ ہے، اور سنت کا معنی یہ ہے کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں سنت کا یہ معنی نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے، سنت کا معنی یہاں طریقہ ہے. لہذا اب روایت کا معنی یہ ہوا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے شروع سے. صحابہ نے عرض کیا قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس قربانی ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی کیا ہے، کیا مطلب اس میں ہمارے لیے کیا اجر اور ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. قالوا وما الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر وہ جانور کے جسم پر بال نہیں اون ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ لکل صوف حسنہ، ہر اون کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی اپنے قربانی کا جانور زمین پر گراتا ہے اور اس کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا خون بہتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو فضائل میں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وعید بیان فرمائی، میرا خیال یہ ہے کہ ذرا سی سمجھ رکھنے والا آدمی اس بات کو سمجھ لے گا کہ شریعت میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے. اور اگر کوئی آدمی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے بڑی وعید ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ شریک ہو اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے. باقی اس کی تاریخ مزید کیا ہے اس میں اس کی اس وقت اب ضرورت نہیں ہے. البتہ اب دوسری جو اہم بات ہے وہ انشاءاللہ میں اس کا عنوان بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل بات کریں گے. اب یہ کہ قربانی کس مال پر ہے اور کتنے مال پر قربانی واجب ہے، اس کا شریعت نے کیا اس کی مقدار مقرر کی ہے، اس کے قربانی کرنے کے شرائط کیا ہیں. وہ شرائط اگر جس آدمی میں پائے جائیں گے تو اس کے ذمہ قربانی ہوگی. اگر ان شرائط پر وہ پورا نہیں اترتا تو نہ وہ گناہگار ہے نہ اس کے اوپر قربانی ہے. یہ باتیں انشاءاللہ پھر کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.